بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر پاکستان نے عمل درآمد کر دیا۔ وہ شرط بیسیکلی پیٹرولیم پرائسز کے اندر جو ہونے والا اضافہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا ایک ریویو مشن پاکستان بھجوائیں، تو اس کے بعد جو 9th ریویو ہے اس کے بارے میں بات چیت مکمل ہو سکے۔ تو اسی کے تناظر میں آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ نے جو آرٹیفیشلی مینج کر کے رکھا ہوا ہے ایکسچینج ریٹ کو، روپی کو ڈیپریسیٹ ہونے کی اجازت دیں۔ الٹیمیٹلی روپی پہ جو کیپ لگایا گیا تھا وہ ان کیپ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ 2 ورکنگ ڈیز کے اندر روپے کی قدر میں نمایاں جو ہے وہ اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافہ ہوا ہے، نمایاں کمی ہوئی ہے، ڈالر جو ہے وہ بڑھا ہے۔ اب 230 سے جو انٹر بینک مارکیٹ ہے وہ 262 پہ پہنچ چکی ہے، اس کو کراس کر چکی ہے، اور جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 272 کو بھی کراس کر چکی ہے۔ تو یہ ایک میسو 30 سے 40 روپے کا جمپ 2 دنوں کے اندر کرنسی مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ آج کل رات سے ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی، اور میں نے جو وی لاگ کیا تھا 2 دن پہلے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی۔ الٹیمیٹلی وہی ہوا، اور آج فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے آل آف اے سڈن ایک ٹیلی وائزڈ سپیچ کی، کوئی تقریباً 10:55 پہ 56 منٹ پہ ان کی یہ سپیچ شروع ہوئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے، اور جو قیمت ہے اپنی کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل اس میں 18 روپے فوری طور پہ اضافہ کر دیا گیا، جو دن کو 11 بجے 11 او کلاک کے بعد سے نافذ العمل ہے۔ تو اب جو پٹرول کی پرائس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے جی اس ٹائم 2 روپے 49 پیسے اور 249 روپے 80 پیسے۔ اور اسی طرح جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ بڑھ کر 262.80 یعنی 262 روپے 80 پیسے جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائس ہو چکی ہے۔ اس میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پٹرول ہے اس کے اوپر جو حکومت نے اضافہ کیا ہے، پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے ہی رکھا ہے، جو ان لینڈ فریٹ ایکولیزیشن مارجن ہے جس کو آئی ایف ای ایم کہتے ہیں، وہ 6 روپے 8 پیسے تھا، اس کو بڑھا کے 9 روپے 33 پیسے کر دیا گیا۔ باقی آلموسٹ وہی چیزیں، اور اس طرح 249 روپے 80 پیسے اس کی قیمت رکھی گئی ہے ایکس ڈیپو پرائس۔ اسی طرح جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس میں 2 چیزوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ جو یہ ان لینڈ فریٹ ایکولیزیشن مارجن ہے اس کو 3 روپے 21 پیسے سے بڑھا کے 10 روپے 70 پیسے کر دیا گیا ہے پر لیٹر، اور جو پیٹرولیم لیوی تھی جو پہلے 35 روپے تھی اس میں 5 روپے اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کو 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو ایکس ڈیپو پرائس ہے وہ 262 روپے 80 پیسے ہو گئی ہے۔ اس طرح سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی ایک سبسٹینشل انکریز کی ہے۔ تو اب یہ پرائسز جو ہے وہ آج سے نافذ العمل ہو چکی ہیں، اور ایک اور حکومت کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ ایک تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ شارٹیجز اور ہولڈنگ بیسیکلی ہو رہی تھی، اور یہ جو پیٹرول پمپ ہیں یہ جان بوجھ کر کم پیٹرول بیچ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے، اور کچھ ہولڈنگ کر رہے تھے چونکہ انہیں پتہ تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، پیٹرولیم پرائسز پروڈکٹس کی، تو اس وجہ سے وہ خود بھی کم بیچ رہے تھے۔ اس وجہ سے حکومت نے یکدم فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 دن میں
جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے پیٹرول کے اوپر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر، اس سے تقریباً پر ڈے حکومت کو 1.5 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جمع ہوں گے. یعنی ان 3 دنوں میں 29، 30 اور 31، کیونکہ ویسے تو عموماً 1 فروری سے ان پرائسز نے نافذ العمل ہونا تھا، تو ان 3 دنوں میں 4.5 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی صورت میں ایڈیشنل حکومت کی کٹی میں جائیں گے. اب یہ دوسری شرط پر آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے، پرسوں اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ رہا ہے ٹیوزڈے کو، جس میں اناگرل سیشن سے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب اس کو چیئر کریں گے اور ایک اوورال جو اکنامک سچویشن ہے اس کے بارے میں آئی ایم ایف کے وفد کو بریف کریں گے. آئی ایم ایف کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی 2 شرائط پر عمل ہو چکا ہے. ایک ایکسچینج ریٹ کے اوپر، دوسرا پیٹرولیم پرائسز کا جو برڈن تھا وہ سارے کا سارا پاس آن کر دیا گیا ہے. اس میں ایک وجہ میں آپ کے سامنے اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو لاسٹ 15 ڈیز ہیں ان میں قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ بھی پاس آن کرنا تھا. حکومت کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی آئی ایم ایف کے پروگرام میں اجازت تھی کہ وہ اس میں کوئی کمی کرتی، بلکہ حکومت پہ ابھی بھی پریشر ہے کہ یہ جو 40 روپے ڈیزل کے اوپر ہے اس کو 50 روپے کریں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آئندہ جو فورٹ نائٹ ہوگا اس میں مزید یہ جو لیوی ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو پیٹرولیم کی پرائسز ابھی رکیں گی نہیں، مزید بڑھیں گی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پرائسز کیا رہتی ہیں. ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ تھوڑا سا اوپر والی سائٹ کے اوپر ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایوریج انفلیشن ہے، جو ایوریج مہنگائی کی ریٹ ہے، وہ کوئی 25 سے 26% کے درمیان کھڑا ہے. یہ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں، یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، ڈیزل کی 35 روپے، کم از کم یہ 30% کو انفلیشن کراس کرے گی. اور اگر باقی اقدامات ہم آئی ایم ایف کے عمل درآمد کریں گے، ابھی 30% جو میں بھی بات کر رہا ہوں، اس میں جو ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن ہوئی ہے 2 دنوں کی، اس کا امپیکٹ شامل نہیں ہے. تو یہ انفلیشن 35 سے 40% کی طرف بڑھ رہی ہے. تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنی ضروری ہے. یہ جو پاکستان کا 30 سے 40% پورسٹ آف دا پور ہے، اس کا خیال رکھنا اس ٹائم بہت ضروری ہے. یہ جو غریب ہے، اگر اس ٹائم ہائر انفلیشن جو 35 سے 40% اور فوڈ انفلیشن شاید 45 سے 50% کو ٹچ کرے گی، اس میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوگی. اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہوگا. تو میری حکومت سے گزارش ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیٹرز ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے، اور آئی ایم ایف سے بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کے جو 40% بلو دی پاورٹی لائن پور ہیں ان کے لیے بی آئی ایس پی کا سٹائپنڈ بڑھایا جائے، اور دوسرا مزید لوگوں کو یہ جو بی آئی ایس پی کے پیسے ملتے ہیں اس میں شامل کیا جائے. اور ابھی جو پاورٹی سکور کارڈ کچھ 16-17% کے لگ بھگ ہم پیسے دے رہے ہیں، اس کو مزید بڑھا کر کم از کم 30-35% لوگوں کو جو پاورٹی سکور کارڈ کے اندر آتے ہیں ان کو یہ پیسے دیے جائیں. اگر ہم انہیں آکسیجن مہیا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہارمنی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرائم ریٹ کے اندر مزید اضافہ نہ ہو، کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی غریب کو نگل لے گی. آئی ایم ایف کا پروگرام میں اس کو کہتا رہا ہوں کہ سروائیول ضروری ہے، اب بڑی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے ریلیف جن لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر کم سے کم برڈن پڑنا چاہیے، وہ پاکستان کا پورسٹ آف دا پور ہے. اور دوسری بات، اس ملک میں کچھ ایسی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ امیر کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے اور غریب کے اوپر ٹیکس کو کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت کے پاس اس منی بجٹ میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو اگلا بجٹ ہے
اس میں بیوروکریسی تو وہی ہے، وہی کام کرے گی، وہی پروپوزلز بنائے گی. ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر اضافہ کریں، امیر کے اوپر جا کے ٹیکس لگائیں، امیر سے زیادہ ٹیکس لیں. یہ ایک کیسا عجیب و غریب ملک ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے غریبوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، اور ایلیٹ کلچر ہے اس ملک کے اندر، اور ایلیٹس کے اوپر، رولنگ ایلیٹس کے اوپر، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، سول بیوروکریسی بھی شامل ہے، پولیٹیشنز بھی شامل ہے، ججز بھی شامل ہے، تمام اشرافیہ کا طبقہ شامل ہے. وہ اس سے پرکس اور پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں. تو اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کے اوپر خرچ کریں. یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے اس کی پاکستان میں بڑی شدید ضرورت ہے. اور یہ جو پاکستان کے میرے دیکھنے والے عوام ہیں ان کے اندر بھی یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پارٹیز کی فار سیک آف پولیٹیکل پارٹی یا فار سیک آف پرسنالٹیز ان کی حمایت نہ کریں، بلکہ ان ایشوز کے اوپر ان سے بات کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور امیروں سے پیسے لے کر غریبوں کے اوپر خرچ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس ملک کا الٹیمیٹ حل ہے. ورنہ اگر ہم نے یہ روایت اور یہ طریقہ اور یہ سب کچھ برقرار رکھا تو اس ملک کے اندر جو غریب ہے اس کی سانس جو ابھی وہ لے رہا ہے وہ لینی بھی مشکل ہو جائے گی. تو دو چیزوں کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے: ریلیف فار دا پورسٹ آف دا پور اور ریفارمز کا لفظ بھی اس ملک میں مس لیڈنگ ہے. ایسی اصلاحات، ایسے چیزیں جو ایلیٹ کا جو کیپچر ہے اس سے، اس کے جو انفلوئنس ہے، جو طاقت ہے، جو زور ہے اس کو کمزور کیا جائے اور غریب کا تھوڑا سا اثر و نفوذ، اس کی سانس بحال کی جائے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اس طرح کی پاکستان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں ان باتوں کو پروموٹ کریں تاکہ یہ ایشوز پہ بات ہو. ابھی تک ہماری پالیٹکس انڈیویجول یا پرسن اسپیسیفک ہے. ہم انڈیویجولز کی حامی ہیں. ہمیں ایجنڈاز کا اور جو ایشوز ہیں ان پہ ان پولیٹیشنز کو اور بیوروکریٹس کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر آئیں تاکہ اس ملک کو ہم اس قابل بنا سکیں کہ یہاں پہ امیر اور غریب کے درمیان جو تفاوت ہے جو کہ بڑھ رہی ہے، ہر آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی ہو سکے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ جتنا آپ شیئر کریں گے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا کوئی اثر ہوگا. ورنہ ہماری آواز بھی نگار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح بے اثر ہی رہے گی. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.